میرا دوسرا سوال تھا کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ عمل ہمارا قبول ہو رہا ہے، وہ عمل ہمارا قبول نہیں ہو رہا ہے؟ سنت کے مطابق عمل ہے، آپ کا عمل قبول ہو رہا ہے، بار بار اس عمل کو کرنے کی توفیق مل رہی ہے، عمل قبول ہو رہا ہے، زندگی بھر کے لیے اس عمل پر پابندی ہے، عمل قبول ہو رہا ہے۔ تیسرا سوال تھا آپ سے کہ ہاتھ پاؤں نیچے ہوتا ہے، دل بیچ میں ہے، سر اوپر ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ راز کی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاتھ پیر سے کام کیا جاتا ہے، اللہ نے اس کو سب سے نیچے رکھا۔ دل بیچ میں ہے، دل سے مال جمع ہوتی ہے، مال کمایا جاتا ہے، اللہ نے اس کو بیچ میں رکھا۔ اللہ نے سر کو اوپر رکھا، جس سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اللہ نے اس کو سب سے اوپر رکھا۔ آج مسلمان کا بچہ قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، آپ کو سب معلوم ہے۔ انشاءاللہ پہلی فرصت میں ہم اپنے بچے کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ کیوں تم نے لگائے ہیں یہاں ظلم کے ڈیرے، کیوں تم نے لگائے ہیں یہاں ظلم کے ڈیرے، دھن ساتھ نہ جائے گا بنے کیوں وہ لٹیرے، پیتے ہو غریبوں کا لہو شام سویرے، شام سویرے، خود پاپ کرو، خود پاپ کرو، نام ہو شیطان کا بدنام، انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام، دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام، لاکھوں یہاں شاہ اپنے دکھاتے ہوئے آئے، دم بھر کے لیے ناچ گئے دھوپ میں سائے، یہ بھول گئے تھے کہ دنیا ہے سرائے، آتا ہے کوئی صبح تو جاتا ہے کوئی شام، انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام، دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام۔ اللہ کے حقوق کے اللہ کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے۔ آج اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا کس مقصد سے پیدا کیا اور ہمیں اللہ کو کیسے پہچاننا چاہیے، خدا کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے۔ آپ لوگ سننے کے تیار ہیں تو نہ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ لوگ سے بار بار ہاتھ اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ مکمل بیدار پنڈال میں ہیں کہ سسرال میں ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے۔ اس ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا شاہ جہاں۔ شاہ جہاں جس کرسی پر بیٹھتا تھا وہ سونے اور چاندی کا تھا، اس کرسی میں مور تھا، مور کی آنکھ میں کوہ نور تھا، اس کرسی کا نام تخت طاؤس تھا۔ جیسے ہی شاہ جہاں بادشاہ اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے آیا، ابھی 2 منٹ ہی ہوا تھا، سجدے میں گر گیا اور خدا سے کہنے لگا، اے میرے خدا، فرعون لکڑی کی تخت پر بیٹھا، غرور کیا، تکبر کیا، دریائے نیل میں غرق ہو گیا، یہ شاہ جہاں بادشاہ سونے اور چاندی کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ آپ کا دیا ہوا، میرا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس مال آ جائے، میرے پاس مال آ جائے تو اللہ کو بھولنا نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج تھوڑا سا مال آتا ہے، ہم علماء سے محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم غریب کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ مال آنے کے بعد نماز بھی گئی، محبت بھی گئی اور خدا کی عبادت بھی چلی گئی۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک انسان مال کر رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان تک یہ آواز پہنچی۔ حضرت علی نے کہا، یار تم مال مت کرو، تم علم کرو۔ کہا کہ مال علم سے کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ تم بتاؤ کہ مال سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو زندگی عیش و آرام سے گزرتی ہے، جب انسان کے پاس مال آتا ہے
کوئی چیز سوچنا نہیں پڑتا، گھر بیٹھے سب کام ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب مجھ سے پوچھو کہ علم سے کیا ہوتا ہے، مال سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے انسان غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ جب انسان کے پاس مال آتا ہے انسان سر اوپر کرتا ہے۔ جب انسان کے پاس مال آتا ہے غریب کی مدد نہیں کرتا۔ جب انسان کے پاس مال آتا ہے وہ بڑوں کی ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر مشقت نہیں ہوتا۔ اب پوچھو کہ علم سے کیا ہوتا؟ کہا بتلائیے علم سے کیا ہوتا؟ کہا کہ جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو سر نیچے ہوتا ہے۔ جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو لوگوں کی ادب کرتا ہے۔ جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو چھوٹوں پر مشقت ہوتا ہے۔ جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو غریب کی مدد کرتا ہے۔ جب انسان کے پاس علم آتا ہے اسی علم کے ذریعے اپنے آپ بھی اور پوری امت کو لے کر خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ انشاءاللہ پہلی فرصت میں ہم اپنے بچے کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے کر کے